اس ویڈیو میں 3 سبق آموز کہانیاں بیان کی جائیں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید اسلامی مسائل کو سمجھنے اور اسلامی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ لالچ کی سزا۔ ایک غریب آدمی کے مکان کی چھت ٹوٹ گئی تھی اور وہ اس پر گھاس پھوس بچھا رہا تھا کہ اتفاق سے ایک سخی امیر کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے غریب کو دیکھا تو کہا، بھلے آدمی، اس گھاس پھوس سے بارش کیا رکے گی؟ پکی چھت بنوا لو، ٹپکنے کا اندیشہ جاتا رہے گا۔ غریب نے جواب دیا، جناب، آپ کا فرمانا تو بے شک بجا ہے اور میں بھی جانتا ہوں، مگر حضور میرے پاس پکی چھت بنوانے کے لیے دام کہاں؟ سخی نے دریافت کیا کہ پکی چھت پر کیا لاگت آئے گی؟ غریب نے جواب دیا، جناب 150 روپے تو لگ ہی جائیں گے۔ یہ سن کر امیر نے جھٹ سے جیب میں سے 150 روپے نکال کر اس غریب کے حوالے کر دیے کہ جاؤ اس سے اپنا کام چلاؤ۔ جب امیر نوٹ دے کر چلا گیا تو غریب کے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے کہ یہ تو بڑا سخی دولت مند تھا، اگر میں 500 کہہ دیتا تو اتنے ہی دے جاتا، میں نے غلطی کی، کم کہہ دیا۔ یہ سوچ کر وہ امیر کے مکان پر پہنچا اور کہنے لگا، جناب میں نے اندازے میں غلطی کی تھی، چھت پر تو 500 روپے خرچ آئیں گے۔ امیر نے کہا، وہ 150 روپے کہاں ہیں؟ غریب نے نوٹ نکال کر پیش کیے تو امیر نے اپنی جیب میں رکھ کر کہا، جاؤ، مجھے اتنی توفیق نہیں کہ 500 دے سکوں، کوئی اور اللہ کا بندہ دے گا۔ غریب بہت گھبرایا مگر امیر نے ایک نہ سنی۔ آخر کار پچھتاتا ہوا یہ کہہ کر لوٹ آیا کہ امیر کی کوئی خطا نہیں، یہ میری ہی لالچ کی سزا ہے۔ نتیجہ، اللہ کی طرف سے جتنا عطا ہو اس پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ لالچ کرنے والا اللہ کو پسند نہیں۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ایک شریف آدمی نے نہایت شوق سے گھر کے پاس ایک چھوٹا سا باغ لگا رکھا تھا جسے وہ ہر روز سینچتا۔ ایک دن وہ کہیں باہر گیا ہوا تھا کہ اس کا چھوٹا لڑکا ہاتھ میں آری لیے باغ کی سیر کے لیے نکلا، اور اس نے آری کو آزماتے آزماتے ایک سب سے اچھا درخت کاٹ دیا۔ شام کو باپ نے گھر آ کر دیکھا تو اس درخت کو کٹا ہوا پا کر بہت غصے میں ہوا اور ہر ایک سے پوچھنے لگا کہ یہ درخت کس نے کاٹا ہے۔ اتنے میں بیٹا بھی آ گیا۔ باپ نے اس سے پوچھا تو اس نے صاف کہہ دیا، آپ ناراض تو ہوں گے مگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ درخت میں نے ہی کاٹا ہے۔ باغ کا شوقین باپ یا تو اتنے غصے میں تھا یا پھر اس نے نہایت خوشی سے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا اور کہا، بیٹا، مجھے تمہاری سچائی سے اتنی خوشی ہوئی کہ درخت کٹ جانے کا رنج اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ شاباش بیٹا، ہمیشہ اسی طرح سچ بولنا۔ باپ کے اس معاف کرنے اور شاباش دینے کا لڑکے کے دل پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ اس نے عمر بھر جھوٹ نہیں بولا۔ رفتہ رفتہ اس کی سچائی مشہور ہو گئی۔ اس لڑکے کا نام جارج واشنگٹن ہے، جس نے امریکہ کو آزاد کروایا، اور وہی اس بہت بڑے ملک کا سب سے پہلا صدر چنا گیا۔ امریکہ کے صدر مقام کا نام بھی اسی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ نتیجہ، سچ بولنے میں ہی عظمت ہے، سچائی کا انعام۔ ایک بادشاہ خود تو رحم دل اور نیک مزاج تھا، مگر اس کا بیٹا اتنا بے رحم اور تلخ مزاج کہ جب دیکھو غصے میں تیوری چڑھائے ہوئے نوکروں کو ڈانٹتا اور مارتا ہی نظر آتا۔ بادشاہ کو یہ خبریں پہنچتی تو بہت رنج ہوتا، بہت اشاروں میں سمجھاتا، مگر بیٹے پر ذرا اثر نہ ہوتا۔ تھوڑے عرصے بعد شہزادے کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، اور اتفاقاً اس کے خدمت گار کے گھر بھی عین اسی وقت لڑکا پیدا ہوا۔ بادشاہ نے محل میں جا کر دونوں لڑکوں کو ایک پلنگ پر لٹا دیا اور شہزادے کو بلا کر کہا، تم ان میں سے اپنا لڑکا پہچان لو۔ شہزادے نے دونوں لڑکوں کو ایک سا دیکھ کر جواب دیا، میں تو نہیں پہچان سکتا۔ بادشاہ نے کہا، کیا غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں؟ شہزادے نے جواب دیا، مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ بادشاہ نے کہا، بے شک کوئی فرق نہیں، اور جب اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا تو تم کیوں فرق رکھتے ہو؟ شہزادہ شرمندہ ہو گیا
اور اس کے بعد نوکروں پر کبھی سختی نہیں کی۔ اللہ پاک ہمیں ان کہانیوں سے نیک سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔